ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ اقبال کی خودی کا تصور کیا ہے، یا اقبال خودی کے متعلق کیا نقطہ نظر رکھتے ہیں؟ ہم پڑھتے ہیں ان کے اشعار میں، ان کی تحریروں میں کہ خودی کیا ہے۔ در حقیقت خودی ایک پورا فلسفہ زندگی ہے جو اقبال کے ہاں موجود ہے، اور اقبال کے چاہے شاعرانہ تصورات ہوں یا فلسفیانہ تصورات ہوں، وہ کسی نہ کسی طور پر ان کی خودی کی اساس پر استوار ہوتے ہیں۔ لہٰذا اقبال کو سمجھنے کے لیے ہمیں خودی کے تصور کو سمجھنا ہوگا۔ آئیے اس کو سمجھتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ میرا نام ہے عاطف ایوب اور آپ دیکھ رہے ہیں شعور فردا۔ اقبال کا فلسفہ اصل میں خودی کا فلسفہ ہے۔ خودی بیک وقت اقبال کے فکر کا نقطۂ آغاز بھی ہے اور بنیادی نقطہ بھی۔ خودی ہی انہیں مابعد طبیعیات کی شاہراہ تک پہنچاتی ہے، کیونکہ یہ ذات یا خودی ہی کا وجدان ہے جو مابعد طبیعیات کو اقبال کے لیے ممکن بناتا ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ وجدان انہیں خود حاصل ہوا ہے۔ ذات یعنی خودی ایک واقعی حقیقت ہے، وہ وجود رکھتی ہے اور اپنے طور پر وجود رکھتی ہے۔ ہم وجدانی طور پر جانتے ہیں کہ وہ سب سے زیادہ حقیقی ہے۔ ہم اس کی حقیقت کا براہ راست وجدان کر سکتے ہیں۔ اس طرح خودی کا وجدان ہمیں اپنے ذاتی تجربے کی حقیقت کا غیر متزلزل ایقان مہیا کرتا ہے۔ نیز وجدان نہ صرف خودی کی حقیقت کا اثبات کرتا ہے بلکہ اس کی ماہیت اور جوہر کو بھی ہم پر آشکار کر دیتا ہے۔ خودی جیسی کہ وہ وجدان میں منکشف ہوتی ہے، یعنی رہنما، آزاد اور غیر فانی ہے۔ وحدت الوجود کے ماننے والوں نے خودی کی حقیقت سے انکار کیا ہے۔ وہ مظاہر کی دنیا کو غیر موجود اور غیر حقیقی قرار دیتے ہیں۔ دنیا کو غیر حقیقی قرار دینے کے بعد آدمی بھی اپنی تمام اخلاقی اور سماجی ذمہ داریوں اور ولولوں سمیت عدم میں گم ہو جاتا ہے۔ عمل، سعی اور ترقی خواہ افراد کی ہو یا اقوام کی، عقیدہ وحدت الوجود کی اساس پر برقرار نہیں رکھی جا سکتی۔ لہٰذا خودی کو صحیح معنی میں موجود اور در حقیقت حقیقی معنی وحدت الوجود کے بنیادی عقیدے کے منافی ہے، کیونکہ یہ عقیدہ نہ تو تجربے کے کسی متناہی مرکز کو تسلیم کرتا ہے اور نہ دنیا کو معروضی حقیقت جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، اقبال عقیدہ وحدت الوجود یعنی ہمہ الہیات کے خطرناک نتائج سے آگاہ ہوتے گئے، حالانکہ وہ خود اپنے ابتدائی زمانہ فکر میں اس عقیدے کے معترف تھے۔ وحدت الوجود کے خلاف ان کی دلیلوں کا خلاصہ یہ ہے۔ اول تو یہ کہ معطیات حواس اور فکر کی ادراکی سطح کو غیر حقیقی قرار نہیں دیا جا سکتا۔ عالم یعنی دنیا وجود رکھتی ہے، ہم اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کر سکتے۔ وحدت الوجودی یہ کہہ سکتا ہے کہ ہمارے حواس ہمیں دھوکہ دیتے ہیں اور عالم بظاہر موجود نظر آتا ہے۔ اسی لیے نظریہ وحدت الوجود سے ناطہ توڑنے کے لیے اس سے زیادہ قوت فکر و ایقان کی ضرورت ہے جتنی کہ صرف مظاہر کے ادراک سے ہمیں حاصل ہوتی ہے۔ چنانچہ اقبال ایک اور اہم ملاحظے کو دلیل میں لاتے ہیں۔ یہ نظریہ وحدت الوجود کے خلاف ایک ناقابل اعتراض تحقیق کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ ملاحظہ خودی یا ایگو کی حقیقت کو اپیل کرنے سے عبارت ہے۔ یہ بات کہ ذات یا خودی کسی نہ کسی مفہوم میں حقیقی ہے، نظریہ وحدت الوجود بھی پورے طور پر رد نہیں کر سکتا۔ وحدت الوجودی پر یہ واجب ہے کہ وہ اس نام نہاد معروضی عالم کے وجود کی توجیہ کرے، اور یہ دو طرح ممکن ہے۔ مظاہر کو یا تو اللہ تعالیٰ کا صدور یعنی اشراق یا تجلی قرار دیا جا سکتا ہے، یا پھر اس کا ظہور۔ لیکن یہ دونوں کوششیں آخر میں اس امر پر منتج ہوتی ہیں کہ معروضی عالم میں وجود کے مختلف مدارج ہیں۔ نتیجتاً بعض درجوں کی ہستیاں جو اللہ تعالیٰ کی ماہیت سے زیادہ قریبی تعلق رکھتی ہیں، دوسری سطحوں کی ہستیوں سے زیادہ حقیقی سمجھی جاتی ہیں۔ اس طرح کے وحدت الوجودی بنیادوں پر بھی خودی کی برتر حقیقت کو رد کرنا تقریباً ناممکن ہے۔ شاید یہی خیال تھا جس نے اقبال کی ابتدائی وحدت الوجودی افکار کو ہلا کر رکھ دیا، اور انہوں نے باقی مظاہر کے مقابلے میں
انسانی خودی کی فوقیت اور حقیقت پر زور دینا شروع کیا۔ انہیں اس انداز فکر میں اپنے استاد میک ٹیگرٹ سے مزید تقویت ملی، جو ہیگل کے عین مطلق کے نظریے کی مطابقت کرتے ہوئے حقیقت کو روح مانتا ہے۔ اس روح کو وہ ہیگل کے اصول کے مطابق متمائز یا تفرقی سمجھتا ہے، اور یہ کہ ان تفرقات میں سے ہر ایک چونکہ کل روح نہیں ہے اس لیے متناہی ہے۔ میک ٹیگرٹ کو تفرقات کے اس اصول میں یہ ثابت کرنے کا امکان نظر آتا ہے کہ متناہی ایگو ہی وجود مطلق کے واحد تفرقات ہیں، اور اس لیے صرف وہی حقیقی طور پر حقیقی اور غیر فانی ہستیاں ہیں۔ لیکن یہ متناہی تفرقات وجود مطلق کی وحدت کو پارا پارا نہیں کرتے، کیونکہ وحدت وجود مطلق کا جوہر ہے۔ یہ اسی وقت ممکن ہے جبکہ کل پورے طور پر ہر جزو کے اندر ہو، بصورت دیگر وحدت محض اجزاء کے مجموعے میں ملے گی، اور یہ اجزاء یعنی تفرقات کو خود وجود مطلق سے زیادہ اہمیت دینے کے مترادف ہے۔ علاوہ ازیں تفرقات یا اجزاء کو بھی پورے طور پر کل یا وجود مطلق کے اندر ہونا چاہیے۔ بصورت دیگر ہیگل کے اصول کے مطابق وجود مطلق کی وحدت متناہی اجزاء یا تفرقات میں صحیح معنی میں متمائز یعنی متفرق نہیں ہوگی۔ اب کل اور اجزاء کا اس قسم کا تعلق صرف اشخاص کی جمعیت ہی میں قابل فہم ہو سکتا ہے۔ یہاں ہر شخص وقوف کے ذریعے سے کل کی نمائندگی کرتا ہے۔ خود شعور افراد کل کو یعنی جمعیت کو جانتے ہیں۔ کل جمعیت کے وقوف ہی میں وجود رکھتا ہے، چنانچہ کل ہر فرد میں پورے طور پر نمائندگی پاتا ہے۔ علاوہ ازیں جمعیت کے کل بننے کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان اجزاء یعنی افراد کی حامل ہو، لہذا انفرادی ایگو جو وقوف کی صفت سے متصف ہیں وجود مطلق کے لازمی تفرقات قرار دیے جانے چاہیے۔ صرف وہی صحیح معنی میں اور کلی طور پر وجود مطلق کی نمائندگی کرتے ہیں۔ چونکہ صرف وہی لازمی تفرقات ہیں، اس لیے انہیں حقیقی اور غیر فانی ہستیاں قرار دینا ہوگا، نہ کہ بے بنیاد اور التباسی جیسا کہ وحدت الوجودی سمجھتے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ اقبال اس میلان فکر سے اتنے متاثر ہوئے کہ اسی کو اپنے فلسفے کی بنیاد بنا لیا۔ وحدت الوجود پر نکتہ چینی کرتے ہوئے وہ بتلاتے ہیں کہ خودی چونکہ حقیقی اور موجود ہے، لہٰذا اس کا مقصود وجود مطلق میں خود کو جذب کر دینا نہیں ہو سکتا جیسا کہ وحدت الوجودی سمجھتے ہیں۔ اس میں تو خودی کا ابطال یا انکار مضمر ہوگا۔ یہ خیال کہ میں غیر موجود ہوں، غیر حقیقی ہوں، آدمی کی فکری اور عملی ذات دونوں ہی کے لیے ناقابل قبول ہے۔ میں سوچتا ہوں اس لیے میں ہوں، ڈیکارٹ کا مشہور تاریخی قول ہے۔ فکر کے اس عمل میں اس موضوع کا وجود منطقی طور پر مقدم ہوتا ہے جو فکر کرتا ہے، لہٰذا ہمارے سوچنے کے عمل کا موضوع یعنی سوچنے والا ضرور وجود رکھتا ہے۔ اسی طرح ہر عمل میں عمل کرنے والے کا وجود منطقی طور پر مقدم ہوتا ہے۔ میں ارادہ کرتا ہوں اس لیے میں وجود رکھتا ہوں۔ تاہم یہ صرف استنباطات ہیں اور ہمیں دور تک نہیں لے جاتے۔ خودی پھر بھی ایک تعقل ہی رہتی ہے۔ کیا ہم اس سے آگے جا سکتے ہیں؟ اقبال کا جواب اثبات میں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی ذات یا خودی کا وجدان کر سکتے ہیں۔ ہم براہ راست دیکھ سکتے ہیں کہ خودی حقیقی ہے اور موجود ہے، بلکہ ہماری خودی ہی وہ سب سے حقیقی چیز ہے جسے ہم جان سکتے ہیں۔ اس کی حقیقت ایک واقعہ ہے۔ ہم اس کے بلا واسطہ وجدان کی بنا پر اس کا براہ راست ادراک کرتے ہیں اور اس کی حقیقت کا اثبات کرتے ہیں۔ یہ وجدان عظیم فیصلے، عمل اور گہرے احساس کے لمحوں میں ممکن ہے۔ عمل، سعی اور جدوجہد ہماری ہستی کے عمیق نہاں خانوں کو ہم پر کھول دیتی ہے اور ہم براہ راست اپنی خودی کے موجود ہونے کا ادراک کرتے ہیں۔ خودی ہماری سرگرمی اور عمل کے مرکز کی حیثیت سے منکشف ہوتی ہے۔ یہی مرکز بنیادی طور پر ہماری شخصیت کا بطن البطون یعنی جوہر ہے۔ اسے ایگو سے موسوم کرنا چاہیے۔ ہماری پسند اور ناپسند
ہمارے فیصلوں اور ارادوں کے پیچھے یہی ایگو کار فرما ہوتا ہے۔ ایگو براہ راست موجود اور حقیقی ہستی کے طور پر منکشف ہوتا ہے۔ ایگو کے وجود کا علم کسی طرح استنباطی نہیں ہے، بلکہ یہ خودی کا اپنا ایک براہ راست ادراک ہے، یہ وجدان ہے۔ لہٰذا صرف وجدان ہی خودی کے وجود اور اس کے حقیقی ہونے کی سب سے یقینی بنیاد فراہم کرتا ہے۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ خودی کی ماہیت کیا ہے؟ غزالی خودی کو ذہنی حالتوں اور تجربوں سے بالا ایک جداگانہ شے سمجھتے ہیں۔ ان کے خیال میں وہ ایک ایسا جوہر ہے جو سادہ یا بسیط، ناقابل تقسیم اور غیر متغیر ہے۔ انواع و اقسام کے تجربات آتے جاتے رہتے ہیں، لیکن روحانی جوہر ہمیشہ جوں کا توں رہتا ہے۔ لیکن اس تعریف سے ہمیں خودی کی ماہیت کا سراغ نہیں ملتا۔